وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ، کہا صالح علیہ السلام نے، کس سے؟ اپنی قوم سے، کہ میری قوم، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں پوری ہدایت پر ہوں، اللہ کی طرف سے بینات پر ہوں، یعنی واضح دلیل پر ہوں، میرے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے، اسی کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہے، دی گئی ہے رحمت، یعنی نبوت، یہ وحی، یہ اللہ کی وحی میری طرف آنا، یہ ایک رحمت ہے، اور ہدایت جو آئی ہے مجھے وہ اسی کی طرف سے ہی ہے، یہ مجھ پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ صالح علیہ السلام اپنی سچائی کی بنیاد ان دونوں چیزوں پر رکھ رہے ہیں، کس پر؟ کہ مجھ پر جو رحمت ہوئی ہے، اللہ کے عطا، اس نے مجھے بینات، واضح دلیل دی ہے اور اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کروں، شکر کے بجائے کفران کروں، اور جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے وہ نہ کروں، تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی، اور نہیں میرے کچھ کام آ سکتی، غیر تخسیر، کہ میں اس کی نافرمانی کروں، اس کی بات کو نہ مانوں۔ وہ قوم کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی اور کسی انسان یا قبیلے کی حمایت میرے کچھ کام نہیں آئے گی، کسی قوم کی حمایت، تم سب بھی اللہ کے ہاں میرے کچھ کام نہیں آ سکتے اگر میں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، بلکہ قوم کا انکار دراصل خود انہی کے حصارے میں جائے گا، یعنی وہ قوم ہی کو حصارے میں لے کے جائے گا، انہی کا حصارے کا سبب بنے گا۔ قوم نے ان سے نبوت کی نشانی کے طور پر ایک معجزہ مانگ لیا کہ اچھا تو سچا ہے نا، تو ایک معجزہ دکھا۔ اب معجزہ کیا مانگا کہ تو اس طرح کر کے کھڑے تھے ایک میدان میں کہ یہ سامنے پہاڑ ہے نا، ایک ادھر سے ابھی اونٹنی پہاڑ سے نکلا ہے، یہ سامنے چٹان ہے، یعنی اس کا غار نہیں تھا، پہاڑ چٹان تھی، تو ہم مان لیں گے کہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے۔ نبوت کا جو ہے وہ انہوں نے دلیل مانگ لی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ان کی یہ بات سن لی، معجزہ مانگا تھا دے دیا۔ کہا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، کہ لو یہ آ گیا اللہ کی اونٹنی، بڑی گابن، بڑی زبردست، بہت قادآور اونٹنی تھی، اور کہتے تھے کہ کہا کہ ان کے لیے ایک دن اس کے لیے پانی ہے اور ایک دن باقی مویشی جانوروں کے لیے، اور یہ جس دن پانی پیتی کنواں خالی ہو جاتا۔ اب ان کو تو تم جو ہے وہ تکلیف ہوئی کہ یہ تو ہمارے لیے اور مشکل آ گیا، ہم نے نشانی مانگی۔ اصل میں نشانیاں مانگنے والے جو ہے نا، وہ نشانی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ماننا نہیں چاہتے، اس لیے حجتیں پیش کرتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں، یہ دکھاؤ پھر یہ دکھاؤ پھر مانیں گے، ان کو جو مرضی بھی دکھا دیا جائے تب بھی نہیں مانتے۔ قوم کو جب انہوں نے معراج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، تو جب اللہ نے آپ کے سامنے پورے کا پورا رکھ دیا جو بیت المقدس ہے، اور آپ نے بتایا ساری چیزیں، تو نشانی انہوں نے دیکھ لی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مانے کہ پتہ نہیں، کیونکہ وہ ماننے نہیں چاہتے تھے، اصل بات یہ ہے۔ بہرحال اونٹنی اللہ کی طرف سے کھلی نشانی، معجزہ تھا، جسے کہا کہ یہ آ گئی ہے، اب اس کو دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے مانگی ہے تو اللہ نے بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو اللہ کی زمین پر پھرنے دینا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو چھوڑے رکھنا، اس کو ٹچ بھی نہ کرنا۔ آگے آ جائے گا بیسوئن، برے طرح سے اس کو چھونا بھی نہ۔ زمین اللہ کی ہے، اونٹنی بھی اللہ کی ہے، جس کو تم نے مانگا تو اللہ نے پیش کر دی تمہارے سامنے کہ یہ لو۔ پہاڑ جو ہے اس سے، پورے پہاڑ کی چٹان جو تھی، کسی غار سے نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، چٹان سے یہ اونٹنی نکلی، بڑی گابن اونٹنی، بڑی خوبصورت، بڑی صحت مند۔ اللہ کی نشانیوں کا احترام جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کی واضح نشانی تھی، اور اللہ کی نشانیوں کا احترام ایمان کی پہچان ہے، مانگی تم نے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا نا کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب مکہ کی پوری سرزمین آپ ایسی ہو جائے کہ اس میں کھیتی باڑی ہونے لگے، اس میں باغات بن جائیں، آپ کے لیے کوئی چشمہ بہا دیا جائے،
پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مکے کو جو ہے یہ ایسا بنا دے یا ایسا بنا دے، کچھ انہوں نے ڈیمانڈیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام بھیج دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ اللہ ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد یہ ایمان نہ لائے۔ جب انہوں نے مانگ لیا نشانی، جب معجزہ مانگنا ہے مانگ لیا ہے، اور معجزہ دیکھنے کے بعد جو نہ ایمان لایا تو اس کو میں وہ سزا دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہوگی۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ کی امت کے لیے ہم رحمت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ جب بھی پلٹیں گے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، جب بھی پلٹنا چاہیں گے تو پلٹ آئیں گے، ان کی توبہ قبول کر لے گا اگر سچے دل سے کریں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت رہے گی جب تک نشانی جو یہ مانگ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ اگر پوری ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ عذاب کی صورت میں آئے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو آج پلٹنے کا راستہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آج اگر میں اور آپ اپنی پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے ان پر سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ پورے کا پورا جو ہے نا ہمارا کھاتا ہے وہ صاف کر دے گا۔ اور سورہ فرقان میں آتا ہے کہ اللہ برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، لیکن توبہ وہ جس میں اعمال صالح شروع ہو جائے۔ توبہ کی شرائط ہے، کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے بہت ساری دعا کرے، کیونکہ آپ بتائیں گے میں کرتا رہا تو تعلقات خراب نہ ہو۔ کسی کا مال کھایا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، وراثت کھائی ہے تو دینی پڑے گی، آپ نے کسی سے کچھ لیا ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا، پھر توبہ ہوگی۔ اور پھر اپنی زندگی کو آپ جس طرح پہلے گناہوں میں لگی ہوئی تھی اس طرح نیکی کاموں میں گھلانا پڑے گا۔ یہ ہے توبہ کی شرائط۔ توبہ کرے میں اور آپ، اللہ کی طرف پلٹے، استغفار کرے۔ استغفار زبانی نہیں دل سے نکلے کہ بس اللہ بہت بہت گناہ ہو گئے، تو مجھے معاف کر دے، مغفرت کر دے، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، اب جو پہلے کرا تھا وہ نہیں کروں گا، اب جو تو چاہے گا تیرے چاہنے کے مطابق زندگی گزاروں گا، اپنی من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا۔ یہ شرائط پوری کرنی بڑی ضروری ہے۔ اگر اس کے بغیر توبہ ہے تو پھر توبہ کر کے توڑ دی، توبہ اس توبہ سے توبہ پہ توبہ کر اٹھی، تو پھر تو ہماری توبہ ایسی ہی ہوگی۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ اس کو برائی سے چھونا بھی نہ، لہٰذا اس کو بری نیت سے چھونا بھی نہ، کہ ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ جہاں سے مرضی چل رہی تھی، اونٹنی مانگی تھی تو اب آ گئی اونٹنی، پانی پی رہی تھی، ایک دن ان کی جو جانور تھے وہ پیتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتے اس کنویں کا۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائے۔ اللہ اکبر۔ نیت جو معجزے مانگتے ہیں نا، نیت ایمان لانا نہیں ہوتی، ورنہ تو یہ پوری کائنات ایک عاجز کر دینے والی چیز ہے۔ یہ سورج کا پورے ٹائم پر نکلنا، یا بارش کا برسنا، مردہ زمین کا زندہ ہونا، کھول آنکھ زمین دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، پورا اتنا مربوط نظام کہ ہم نے کیلنڈر سیٹ کر لیے کہ 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن ہے، سورج کتنے بجے نکلے گا، کتنے بجے غروب ہوگا، 22 جون کو اگر بڑا دن ہے تو سورج کتنے بجے نکلے گا، کتنے بجے طلوع ہوگا، سب کیلنڈر سیٹ ہو گئے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ رہا۔ اتنا زبردست نظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لیکن اصل مقصد صرف جو معجزے مانگتے ہیں نا، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہوتا، وہ صرف حجت بازی کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح ٹال مٹول سے ٹام لے کر ایسی شرائط رکھتے ہیں کہ جو پوری نہیں ہوں گی پوری تو ہم کہیں گے جی ہم ہی ٹھیک ہیں، جب پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی قوم سمود نے کیا کیا دیکھ لیں، اور پھر ان کے ساتھ ہوا کیا وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کہاں ان کو چھونا بھی نہ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو ان قریب تمہیں ایک عذاب اللہ اکبر پکڑ لے گا، بہت عذاب۔ ان کو پتا تھا قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس حکم کی نافرمانی ہوئی، حد سے کراس کیا تم نے، تو مہلت نہ ملے گی، عذاب فوراً آ جائے گا، لیکن برداشت نہ ہو سکا ان سے۔ فَأَخَرُوهَا، اس کی کونچے کاٹ دی، اس کو ہلاک کر دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی، اب دے دیا ان کو وقت کہ اب مہلت ختم ہو گئی تمہاری، 3 دن ہے تمہارے پاس، اپنے گھروں میں جتنا دنیا کے مزے لوٹ رہے تو لوٹ لو، جاؤ۔ اللہ کی کھلی نشانی کی تعظیم نہ کرنے اور ان کو قتل کرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مہلت بتا دی کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، یہ حتمی تنبیہ ہے، یہ وقت ختم ہو گیا تمہارا، اب مہلت ختم ہو گئی، 3 دن ہے،
اب رجوع کرنے کا وقت بھی ختم ہو گیا تمہارا، اب مزے اڑا لو۔ ان کے پھر بھی کان پر جوں نہیں کی۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ یونس میں، ایک صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی جو اپنے بچے لے کر عذاب کے اثار شروع ہوئے، اپنے بچے، اپنی عورتیں، اپنے مویشی جانور لے کر سب کے سب ایک میدان میں جمع ہوئے۔ ان کو دو وجہ سے کریڈٹ ملا، ایک یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی صریح اجازت کے بغیر چلے گئے، تو کیا ہوا؟ ڈیبٹ کس کا ہوا؟ یونس علیہ السلام کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اور اگر نہ کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو قیامت تک اللہ کہنے کہ وہ پڑے رہتے۔ اس کا فائدہ، کیونکہ رسول بلا اجازت نہیں جا سکتے تھے، اس کا فائدہ کس کو مل گیا؟ اس کا فائدہ قوم کو ملا، اور دو وجہ سے ملا، ایک تو ان کے جانے کی وجہ سے، اور ایک دوسری یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بعد میں بھی ہاتھ درمی پر اور ضد پر جمے رہے، وہ سب کے سب نکل آئے کہ اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، اور سچے دل سے توبہ کر رہے تھے۔ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا۔ اپنے مویشی جانور بھی لے، اپنی عورتیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے گود میں اٹھا کے اللہ تیرے سامنے سب ہیں ہم، اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کیوں نہ ہوئی کوئی اور قوم جس طرح یونس علیہ السلام نے توبہ کی تھی وہ بھی کرتی، مگر اللہ اکبر کوئی قوم اور ایسی نہیں تھی۔ قرآن میں جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے سب نے ضد، انات، ہٹ درمی، کفر کی وجہ سے سزا پائی، آپ نے شرک کی وجہ سے سزا پائی۔ کہا کہ یہ 3 دن ہے، اب رجوع کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، ڈیٹ قوم تھی نا، اس وقت بھی نکل آتی۔ اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت ہے، کسی وقت بھی جوش میں آ سکتی ہے، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی کہ چلو جو بھی کہتا ہے کرنے دو، کیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے اب 3 دن کا کہے گا، پھر شاید کہے گا ابھی 15 دن بعد آئے گا، ابھی کہے گا۔ انہوں نے رسول کی بات کو جو ہے نا ویلیو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ ذالک وعد غیر مکذوب، کہا یہ وہ وعدہ ہے جو ٹلے گا نہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری نبوت کے بارے میں شک میں ہو کہ میں کوئی جھوٹا نبی ہوں، یا میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ جھوٹی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو ہے یہ تو ہو کر رہے گی۔ اللہ مہلت دے رہا تھا تمہیں، اب یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہو کر رہنا ہے۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرما رہے پھر آ گیا ہمارا حکم، وہ اسی طرح اپنے گھروں میں مزے لوٹتے رہے۔ ان کو کہا تھا کہ ابھی، لیکن انہوں نے توبہ کی طرف پھر بھی نہیں آئے کہ اب توبہ کراتے کہ نہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اللہ معاف کرتے۔ تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس وقت بھی شاید ان کی معافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے ڈیٹ قوم، ضد، انات، تکبر، جو آج ہم سب اپنے مسلمانوں میں اپنے دیکھ لیں کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہوا برما میں، کیا ہو رہا ہے سوڈان میں، ہم آج بھی پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے فنکشن دیکھ لیں، ہمارا مرنا جینا، ہمارا کاروبار، ہمارا سب رہن سہن دیکھ لیں، کوئی بدلاؤ آیا، کوئی ہوا کہ کوئی بدلاؤ آ گیا، کوئی بدل گیا، ہم کچھ تبدیلی نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یقین جانے اسی طرح ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 66 میں فلما جاء امرنا، جب ہمارا آ گیا حکم عذاب کا، نجینا صالحا، تو ہم نے بچا لیا کس کو؟ صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اس کے ساتھ تھے ایمان والے۔ ہمیشہ ایمان والوں کو اللہ بچا لیتے ہیں، اور اگر کبھی عذاب میں ایمان والے چلے بھی جائیں نا تو یقین جانے کہ ان کے لیے آگے جنتیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے۔ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہماری آزمائش ہے۔ فلسطینی تو اپنی کمٹمنٹ پر پورے اترے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو اللہ کا گھر، فلسطین چھوڑ دو، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ہم سب سوئے ہوئے ہیں۔ جو کر سکتا ہے اپنے تئیں وہ کرے۔ میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ اپنی دلواتا ہوں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ سنواتا ہوں، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا بدلاؤ، ہمارے اندر بدلاؤ آئے، میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج ہم سب استغفار کرتے ہوئے نکل آئیں اس برائی سے، اللہ کی طرف پلٹیں، مسجدیں بھر جائیں جس طرح رمضان میں بھرتی ہیں۔ آج بھی فجر میں صبح 2 صفحے بڑی مشکل سے ہوئیں، ورنہ رمضان میں وہی جو ہے وہاں پہ 25 20 صفحے بھر جاتی ہیں۔ آج بھی ہم لوگ اللہ سے دور ہیں، آج بھی ہم لوگ بے ایمانیاں، اسی طرح جھوٹ، اسی طرح بے حیائی کے کام کرتے جا رہے ہیں، چاہے ہمارے شادی بیاہ ہوں، چاہے ہماری موت، وہ رسومات ایجاد کر لی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی ہم اللہ کا دین کے لیے جو کوشش درکار ہے، ہر شخص جو ہے نا، جو اس کو پتہ ہے کہ اس کے ذمہ کیا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نہ تو ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ہم جا کر وہاں جہاد کر سکیں، لیکن جو افضل جہاد ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لانا، یہ تو ہے ہی ہے ہمارے لیے ہر وقت۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر ہجرت وہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنا روح جو ہے اللہ کی طرف کر لیا جائے، اللہ کی فرمان برداری والے کاموں کی طرف کر لیا جائے. تو وہ تو آج بھی موجود ہے. میں اور آپ پلٹ رہے ہیں کہ نہیں پلٹ رہے؟ غور اپنے اوپر کرنا ہے. امتحان میرا اور آپ کا انڈیویجول ہے. نہ وہاں رشتے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹا ماں باپ کے، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے، نہ بہن بھائی کے، نہ بھائی بہن کے، نہ بہن بہن کے، نہ بھائی بھائی کے. کوئی کام نہیں آئے گا، یقین جانے. کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں، بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن ہر ایک کو اتنی پڑی ہوگی کہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. اور سورہ معارج میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس انسان کہے گا کہ اللہ میرے بیٹا، میرے بیٹیاں، میرا سارا خاندان، کنبا قبیلہ، بیوی بھی ڈال دے، سب کو، ماں باپ سب کو اللہ آگ میں ڈال دے، مجھے بچا لے. ثم ینجی، پھر مجھے بچا لے. کلا انہا لظی، اللہ فرما رہے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو برکتی آگ تیرے لیے ہے. ہر شخص کو، کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا، لا وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کو بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی نہیں اٹھائے گا، یقین جانے. پورا قرآن بنا پڑا ہے. یہی بات ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھائے گا. کتنی جگہ پہ آتا ہے پورا قرآن، آپ پڑھے تو صحیح. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اللہ کے اذن کے بغیر. لیکن بات وہی ہے، آج مسلمانوں کو کتنی دفعہ یہ آیتیں سن سن کر بھی ہم سن ہی ہوئے ہیں، ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے. یقین جانے. فلما جاء امرنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب آ گیا ہمارا حکم عذاب کا، نجینا صالحا، تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے تھے ان کو بھی بچا لیا. اللہ اکبر. برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے، کیونکہ جس نے بچنا ہے اللہ کے فضل، اللہ سے کی رحمت سے بچنا ہے. یقین کریں یہ جو ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے نا، جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آؤ، ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مومن، جو ارادہ کرے ایمان کی حالت میں، جو کوشش کرے، جتنا کوشش کرنے کا حق ہے اور ایمان کی حالت میں ہو، تو اللہ اس کی کوششوں کی بڑی قدردانی کرے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا کامل ہمارے لیے رہنمائی ہے، لیکن قرآن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. قرآن کو تو ہم نے سال ثواب، حصول ثواب پہلے ہوتا تھا کہ چلو اس کے ذریعے ثواب ملتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی شک نہیں ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہے کہ ایک ایک لفظ پر الف لام میم 3 ہے. ثواب ملے گا، ہدایت نہیں. اور ہدایت کے بغیر ثواب ہم اکٹھے کرتے رہیں الحمدللہ، لیکن ہدایت جو ہے، ہدایت ہماری نجات کے لیے ضروری ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. روز دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. سب سے پہلے اللہ کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تو ہی ہے رب، تمام جہان کا تو ہی ہے، تو ہی پالن ہار ہے، تو ہی ہمیں رزق دیتا ہے، تو نے ہی پیدا کیا ہے، تیرے پاس ہی جانا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، اولا تو دیتا ہے، سب کچھ تیرا ہے. اور تو ہے تمام جہانوں کا رب، پالن ہار. کس کو؟ ہر ایک کو تو اللہ ہی پال رہا ہے. چوٹی کو بھی اللہ پال رہا ہے، ویل مچھلی کو بھی اللہ کھلا رہا ہے. اور تو آخر جو ہے یوم حساب کا مالک بھی تو ہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ صرف اور تیری بندگی، تیری عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہیں گے. کوئی بھی کسی سے مدد چاہنا جو ہے نا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ ڈالے گا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اے اللہ وہ راستہ، کن کا راستہ؟ وہ سورہ اس میں کلیئر ہوتا ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 میں، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا، صالحین کا، اور کتنا اچھا ساتھ ہے ان کا. اصل بات ہے آج بھی جو طرف ہے وہ ایک ہی ہے کہ آج بھی ہم اگر نہ پلٹے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بہرحال اس کو مکمل کر لیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے، اللہ نے بچا لیا کن کو؟ ایمان والوں کو. ان ربک ھو القوی العزیز، کیونکہ آپ کا رب بڑا قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. وَحَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، تو پکڑ لیا ایک چنگار نے، چیخ نے، کن کو؟ ظالموں کو. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ہو گئے اللہ اکبر اپنے گھروں میں
ایسے جب سے کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ ایک چنگار، ایک چیخ ایسی تھی کہ کلیجے پھٹ گئے۔ وہ جنہوں نے پہاڑوں میں گھر تراش رکھے تھے، اور آج بھی جو لوگ گزرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے وہاں پر، وہ آپ نے اس کنویں کے جہاں سے کہا اس سے پانی لینا جہاں سے صالح علیہ السلام کی جو ہے اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فرمایا کہ عبرت والی جگہوں پر زیادہ نہ ٹھہرو، اور یہاں پر اس لیے نہ جاؤ کہ تم نے کوئی جو ہے ہم جس طرح جاتے ہیں نا کہ ہم تو شاید پکنکیں منانے جاتے ہیں، اس طرح نہیں، جلدی گزر جایا کرو۔ اور وہ گھر بھی دیکھے، اور وہ گھر آج بھی جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو کیا ٹیکنالوجی تھی، یہ ٹیکنالوجی تو آج بھی جو ہے جس طرح انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے ہیں، پہاڑوں کو تراش کر جو ہے نا گھر بنانے والے تھے، تو کیا ہوا ان کا؟ انہی ترقیوں میں، انہی جو ہے اپنی آسائشوں میں، جو بڑے بڑے گھر انہوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنا رکھے تھے، اسی میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرمانے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پڑے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ صیحہ، ایک چیخ نے ان کو، ایک ایسی چنگار، اللہ اکبر، کلیجے پھٹ گئے۔ وَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ اللہ فرما رہے سورہ حاقہ میں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلا دیا عاد اور ثمود نے، کس کو؟ کہ کوئی ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو ہم نے ثمود کو ہلاک کیا ایک سرکش آواز کے ساتھ، اللہ اکبر۔ ثمود جو ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 68 میں سورہ ہود کی، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے فوت ہوئے اپنے گھروں میں، ایسا عذاب ہے کہ کلیجے پھٹ گئے، باقی تو کچھ تباہ ہوا نہیں ہوا، وہی گھر آج بھی آباد ہے تاکہ ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ترقیاں یہیں رہ جانی ہے، جانا ساتھ ایمان اور عمل ہے، اور وہ عمل قابل قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہم سب کے سب اپنے دل میں وسط کر لیں، وہ عمل جو اپنے طور پر ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے، اللہ اکبر، پورا ایک ضابطہ حیات پیش کرتی ہے کہ کیسی زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الحمدللہ امت میں ہر قسم کے صحابہ میں بہت بڑے بھی تھے جو بہت مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، عثمان غنی ہوں، اس طرح زبیر بن عوام ہوں، انہوں نے زندگی کیسی گزاری، اور غریب غربا بھی تھے، چاہے عبداللہ بن مسعود ہوں یا جتنے بھی تھے، تو سب نے اپنی زندگی، ہمارے پاس سب نمونے موجود ہیں، ان سب نے جو بہترین کمپینین تھے، فالوور تھے، جو بہترین اتباع کرنے والے تھے، انہوں نے ہمیں طریقہ بتا دیا الحمدللہ، جس میں صالحین چاہے جتنے بھی آئے بعد میں، تابعین یا تبع تابعین، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، جن کے تجارتیں بھی تھی، وہ تجارت کو بھی ٹائم دے رہے تھے، لیکن تجارت بھی ایمانداری کے ساتھ کھا رہے تھے، لوگوں کو دھوکے نہیں دے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے وہی دے رہے تھے، مال میں دھوکہ نہیں کھا رہے تھے، اور وعدے میں پکے تھے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، آج ہمارے نہ ایمان ہے، امانتداری بھی نہیں ہے، اور باتوں کا پاسداری بھی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو یہ بات ضرور کرتے۔ بہرحال اللہ فرمانا ہے کہ لم یغنوا فیہا، اللہ اکبر، جیسے کبھی یہاں بسے نہیں تھے، کبھی دنیا میں آئے نہیں تھے۔ اللہ ان ثمودا کفروا، آگاہ ہو جو کہ سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، اپنے نبی کی بات نہ مانی جو اللہ ہی کی بات تھی، اس کا کفر کیا، انکار کیا۔ ربہم، اللہ بعدا لثمود، ہلاک ہو جو کہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے سمود کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عذاب نے ایسی جڑ سے ان کو جڑیں اکھاڑ بھیجی، بیج کنی کی کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، جیسے وہ کبھی زمین پر بسے نہیں تھے۔ ان کا انجام اللہ اکبر آج بھی ہمارے سامنے ہے، سمود کے گھر آج بھی پڑے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں تراشے ہوئے، انجام کفر اور سرکشی کرنے والوں کا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایک نمونہ بنا دیا ہے، آج بھی ہم سب کی یاد آنے کے لیے وہ بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ واضح اعلان ہے کہ بلاخر کہ ایسا کرنے والوں کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ کی نشانیوں اور یہ معجزات کی توہین ناقابل اعترافی جرم ہے۔ موت کا ملنا عافیت کی دلیل نہیں ہے، اللہ اکبر۔
جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وقت جو وقت لنگ جو ہے ٹھیک ہے، آخری عمر میں جا کر ہم تو نا انشاءاللہ ضرور آئیں گے نماز کی طرف، ہم آئیں گے، زکوٰۃ ہم انشاءاللہ صحیح طرح ادا کریں گے، آئیں گے ہم اپنے بے حیا والے کام چھوڑیں گے، ہاں ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ کس کو مہلت ملنی ہے، کس کو پتا کیا ہونا ہے، کس کو پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو بڑی لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہو، اللہ اکبر، ایک سانس جو اندر جا رہا ہے دوسرا آنا ہے کہ نہیں آنا اس کا بھی نہیں پتا، اللہ اکبر۔ مومن جو ہے نا ان کے لیے تو دنیا ویسے ہی قید خانہ ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی تو آخری زندگی ہے۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، میری حیثیت تو یہی ہے کہ آیا ٹھہرا ایک درخت کے نیچے پہ چل دیے، یہی ہے دنیا کی زندگی کا ہمارا ٹینیور۔ اور وہ حدیث جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ نے انگلی کھا کر سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ کتنا پانی لگا ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، نہ گہرائی کا علم ہوتا ہے۔ کیا کمپیریزن کریں گے اس زندگی کا، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اور پھر اللہ کا شکوہ آتا ہے سورہ اعلیٰ میں کہ تم تو دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیے جا رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے بہتر بھی ہے باقی بھی ہے۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا کب تک کتنا رہے، کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے جو بڑا عقل مند ہوگا نا کہ نہیں دن کے کچھ کریا رہے، اللہ اکبر، یہ ہمارا حال ہے۔ اس کے لیے ہم بہت لمبی زندگی کو جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ میں اور آپ سب کو سوچنے کے لیے چاہیے وقت، سب کو سوچنا چاہیے، اور سب کو اپنے آپ پر اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو کر اللہ کی ہدایت کی طرف آنا ہے۔ یہ جسم، یہ سب کچھ جو ہمیں دوبارہ کیا جائے گا، تو یہ اللہ اکبر، اگر آج ہم نے اسی کی آبیاری پر، اسی کی خواہشات پر چلتے رہے اور اللہ کی نہ مانی، پہلا قدم ہمیں رکھنا پڑے گا اپنے نفس پر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازعات میں آتا ہے کہ جس نے اللہ اکبر، جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور جو سرکشی میں پڑا رہا اور اسی میں چلتا رہا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پھر اس کا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کی نشانیوں اور یہ معجزات کی توہین کرنا، یہ بھی ناقابل تلافی جرم ہے۔ مہلت کا ملنا عافیت کی دلیل نہیں، بلکہ رجوع کرنا ہی یہی آخرت کے لیے کامیابی ہے۔ نہ ہونے پر، رجوع نہ ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو نہیں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بڑی اچھی زندگی گزار گیا ہے، آگے قبر ہے، برزخ، کتنی دیر رہنا ہے، پھر بڑا دن، اور پھر پوری قیامت کا دن، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی جو ختم ہی نہیں ہونی۔ تو میرے اور آپ کے لیے تو بڑی اس میں سبق ہیں، یقین کریں ان سارے قرآنی قصوں میں۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، اصل چیز تو آخرت ہے، اور اصل حقیقت بھی آخرت کی ہے۔ دنیا تو فانی ہے، کوئی 30 میں جا رہا ہے، کوئی 40 میں، کوئی 50 میں، کوئی 70 میں، کوئی 100 میں، کوئی 60 میں، جانا تو ہے۔ کل من علیہا فان، کہ سب کی تباہ ہونا ہے اور رہ جانا ہے، میرا رب اس کی رضا ہی جو ہے وہی بچا پائے گی، اس کا چہرہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔